اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے ابتداء کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ایک عرصہ گزر گیا اور وہ لوگ اللہ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نجومی نے نمرود کو بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر نمرود دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں ہی نہ آنے پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر 1,00,000 بچہ قتل ہوا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھیں، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئیں اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر اللہ کے سامنے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ہی اس کی حفاظت کرنا۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے منہ کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر کو لوٹ گئیں۔ جب دوسرے دن اپنے بچے کو دیکھنے غار میں آئیں تو دیکھا کہ بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ جہاں ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روز غار میں آتی تھیں۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگیں، کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ رب العزت کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی تھیں۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی عمر کے 13 برس اسی غار میں گزارے۔ انہوں ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو اس غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا۔ آزر مٹی، لکڑی اور پتھر کے بت بناتا تھا، ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بتوں کو بیچنے کے لیے بھیج دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑا کرکٹ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، عقل و ہوش سے خالی ہیں اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ مٹی اور پتھر کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ آئندہ ایسی بات اپنی زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ یہ بت ہیں۔ لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر بولا، اب بولو، تمہیں میرے خدا ہونے میں کیا کوئی شک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس بات کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس واقعہ کے بعد اپنے مشن سے باز نہ آئے تو آزر غصے میں آ گیا اور بولا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، چچا جان، میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور ان بتوں سے یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام سر انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کڑہاڑا لیا اور بت خانے جا پہنچے اور ایک طرف سے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور سارے بت چکنا چور کر دیے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کڑہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے اور بت خانے میں گئے اور بتوں کا یہ حشر دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک تم نے کیا ہے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، بولنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کی آنکھ پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتا، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور اور لاچار کو خدا مانتے ہو۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بہت غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی ہی یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے، لیکن ایک آدمی کے دل پر ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ بولا، ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ جج بولا، ابراہیم، تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تم کو زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے۔ نمرود نے جج کے فیصلے پر فوراً عمل درآمد کی تیاری شروع کر دی اور نمرود نے لوگوں کو ایندھن اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا، جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر زیادہ سے زیادہ لوگوں نے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایک میدان میں لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جس میں نمرود اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ اب نمرود کو یہ معاملہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے لوگوں کے دلوں میں منجیق کا تصور ڈالا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجیق سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا، اے ابراہیم، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ نے آگ کو وحی کی کہ سرد ہو جا، اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے۔ کہتے ہیں جب اللہ نے وحی کی آگ کو کہ سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا کی آگ میں گرمی نہ رہی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سب دیکھ کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود ایمان نہ لایا۔ اس واقعہ کے بعد اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیروکار نہ بنے، ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھی کیں اور اس شہر سے روانہ ہو گئے۔ آپ کے پاس بہت بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں جتنی عمر گزار کر یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب یہ بات بڑھی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف تک جا پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔
تب آپ اپنی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان لے کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ نمرود اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو اللہ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا۔ وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہو گیا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ چپل کی باریک نوک اس کے سر پر ماری جائے۔ نمرود کو اسی حالت میں 40 سال گزر گئے۔ وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا اور اس پر جہنم مسلط ہو گئی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔